السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روز اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت اور فراوانی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز رات یعنی تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ ماہ محرم میں نفلی روزے رکھنا بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں ماہ محرم سے مراد یوم عاشورہ یعنی 10 محرم ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت منقول ہے۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے۔ یہ دن حضرات انبیاء کرام ہی کے زمانے سے بابرکت چلا آیا ہے۔ ابتدا اسلام میں اس دن کا روزہ فرض تھا، بعد میں اس کی جگہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ مستحب رہا۔ بہرحال اس دن کے روزے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ ماہ محرم کے روزوں کو واقعہ کربلا یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صریح غلطی پر ہیں، کیونکہ یہ روزہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے بھی کافی عرصہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر اس دن یعنی یوم عاشورہ کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے تھے۔ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں بڑی عظمت والا ہے، اور چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہمارا شیوہ ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ صحیح مسلم۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ صحابہ کرام کتنی فکر کرتے تھے یہود و نصارہ کی مخالفت کی، کہ عبادت میں بھی کہیں ان سے مشابہت نہ ہو جائے، اور ایک ہم ہیں کہ رات دن اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح یہود و نصارہ جیسے بن جائیں۔ ہر ان کا فیشن ہم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کس قدر اللہ کے رسول کی مخالفت پر ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔